اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان ایمان، یہ گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے اتنی ہی تشنگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور مطالب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ دعا کرو قل رب زدنی علما، کہ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، کہ ابھی ہم نے ہفت شہر عشق را تار گشت ہنوز اندر خم یک کوچی، ابھی ہم ایک گلی کی بھی ہم نے سیر نہیں کی ہے جبکہ عطار نے ہفت شہر عشق کی گردش کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے راستہ طے ہی نہیں کیا ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے، راہ عقل، راہ فکر، راہ شعور، اپنی ایک بڑی دنیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لفظ قلب کا ذکر نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو ناتمام رہے گی، اگرچہ کہ ناتمام ہے، اگرچہ کہ ناقص ہے، اگرچہ کہ بہت سارے مطالب چھوٹ گئے، بہت ساری باتیں جو کہنی تھی نہیں کہہ سکے، نقص ہے اور کمی ہے۔ ان تمام اعترافات کے ساتھ، ان تمام کوتاہیوں کے ساتھ اپنی بساط بھر اور اپنی محدود معلومات کے دائرے میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کیں وہ بہت ہی مختصر رہیں، تو ہم چاہیں گے کہ گفتگو کے اختتام پر طہارت قلب کا ذکر کریں، جس طہارت قلب کے لیے قرآن مجید نے بے شمار آیتیں تطہیر قلب کے لیے، امراض قلب کے لیے اور قلب کی تطہیر کے لیے ذکر کیا ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ کا مسلمان ہونا یعنی قلب و نظر کا، قلب کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ طہارت باطنی کی فہرست میں اگر ہم قلب کا ذکر نہ کریں تو گویا ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر قلب کی طہارت کا تذکرہ اگر ہم نے نہیں کیا تو گویا باطن کی طہارت کا ہم نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ طہارت باطنی میں جو مقام قلب کا ہے وہ قلب تو قلب ہے، جیسے قلب مرکز ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے۔ قلب ایک جگہ پر قرار نہیں ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف اس کا مسلسل گردش کرتے رہنا، تقلب اور مختلف افکار اور مختلف نظریات کے درمیان اس کا سفر کا جاری رہنا۔ ایک نقطے پر نہیں ٹھہرتا قلب، ایک مقام پہ نہیں، منقلب ہوتے رہتا ہے۔ چونکہ منقلب ہوتے رہتا ہے اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے کہ نفس ناطق انسانی کے ہی یہ تمام شعبے ہیں۔ جس طرح سے آپ تھرمامیٹر دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو تمام جو ہے وہ نمبر ہوتے ہیں اور ایک سوئی ہوتی ہے۔ جب یہ سوئی فلاں نمبر پر آتی ہے تو اس کا یہ نام رکھا جاتا ہے، اس نمبر پر آئے تو پھر یہ نام ہوتا ہے۔ تو نفس ناطق انسانی ہی کے تمام شعب میں سے ایک شعبے کا نام قلب ہے۔ نفس ناطق انسانی کے مختلف شعون ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ مختلف مراتب میں سے نفس ناطق انسانی کے مراتب میں سے ایک مرتبے کا نام قلب ہے، جس کو فارسی میں، اردو زبان میں دل کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ دل ہے جو گردش کرتا رہتا ہے، جس کے اندر انقلاب پایا جاتا ہے۔ یعنی نفس انسان ایک حال پر برقرار نہیں رہتا، تحولات کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار ہمارے قلب کو مختلف افکار سے بچا،
مختلف حالات سے نجات عطا فرما، ایک مرکز پر اس قلب کو لگا دے، اس قلب میں ایک یاد ہو، کئی یادوں کا مرکز نہ بنے، دل مختلف حالات کا شکار نہ ہو، بلکہ انقلاب جو قلب کی عادت ہے، انشعاب اور جو ہے حصوں میں تقسیم ہو جانا، کثرت کا شکار ہو جانا، وحدت سے توجہ کو ہٹانا، یہ قلب کی کمزوری ہے۔ تو قلب کو اگر ایک مرکز پر رکھا جائے تو قلب اپنا اثر دکھاتا ہے، اگر قلب اپنی منزل سے ہٹ جائے، قلب اپنے محور سے ہٹ جائے، قلب اپنی وحدت سے ہٹ جائے تو پھر دائماً اضطراب کا شکار ہوتا ہے، دائماً جو ہے دائماً اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی توجہ قلب کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے کہ قلب کو بچایا جائے، قلب کو محفوظ رکھا جائے، قلب کو تمام نجاستوں سے دور رکھا جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک مرکز پر نہیں ہوتا، ایک مرکز پر نہ ہونے کی وجہ سے قلب کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر توجہ ہے قلب، دل میں اگر خدا کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو پھر دل مضطرب نہیں ہوتا، دل غیر اطمینانی کا شکار نہیں ہوتا، دل مضطرب نہیں ہوتا۔ دل کا اضطراب اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنا مرکز نہیں ڈھونڈا ہے، وہ مرکز توحید اور مرکز وحدت پر نہیں آیا ہے۔ تو مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ وقت سمجھ میں آتی ہے۔ تو انسان کا قلب ایک جگہ پر جو ہے رہتا نہیں ہے۔ کبھی جو ہے مثال کے طور پر جناب یعقوب علیہ السلام کو اس وقت سنگائی نہیں دیا، اپنے بچے کے پیرہن کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ چاہ میں تھے، جب وہ کنویں میں تھے، تب تو سنگائی نہیں دیا۔ لیکن جس وقت پیرہن یوسف کو سرزمین مصر سے یمن تک کے فاصلے میں لایا گیا تو وہاں پر جو ہے انہوں نے حس کیا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے خوشبو یوسف کو سونگھا، اور اس کرتے سے یوسف کی خوشبو انہیں ان کے مشام تک پہنچی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کیا ہے قلب کی یہ کیفیت، کس طرح سے قلب جو ہے وہ منقلب ہوتا رہتا ہے، ایک حالت نہیں رہتی۔ تو یہ حالت نفسانی جو ہے وہ اگر انسان کے اندر طہارت کامل ہو جائے تو اس وقت جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اضطراب کے شکار سے محفوظ ہو جائے گا کہ دل پاک ہو گیا، یعنی دل جو ہے وہ غیر خدا سے پاک ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ایک فارسی کا شعر نقل کیا تھا کہ خلوت دل نیست جائے صحبت اغیار، دیو چوں بیرون روت فرشتے در آیت، کہ یہ خلوت دل کا مقام جو ہے وہ اغیار کا مسکن نہیں ہے۔ جب تک اغیار کی یادیں اس دل سے محو نہیں ہوں گی اس وقت تک یاد الہی کے دیے نہیں جل سکتے ہیں، جب تک دیو باہر نہیں جائیں گے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دل پاک ہوتا ہے تو اس میں غیر خدا کی یاد سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ مجازی خداؤں کے دل سے دل پاک ہو جاتا ہے، ان مجازی خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے، ان اصنام سے، جو خدا کے مقابلے میں محبت کا مرکز ذات الہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی سے بھی انسان محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل نجس ہے۔ اگر خدا کی خاطر محبت کی جائے تو صحیح ہے، لیکن اگر خدا کی خاطر نہ ہو، ہم محبت کر سکتے ہیں لیکن خدا کے لیے ہونا چاہیے، خدا کی وجہ سے، یعنی وہ محبت خدا سے ہونا چاہیے، محبت خدا کے نتیجے میں محبت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ غیر خدا سے، دشمن خدا سے، طاغوت سے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ دل نجس ہے، دل پاک نہیں ہے، دل ایک مقام پر نہیں ہے۔ تو گویا جو ہے
ایک سالک اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حبوط سے بچے، وہ جو ہے وہ گرنے سے بچے، وہ کھائی میں گرنے سے بچے، اور اپنے آپ کو اس کھائی سے نجات دے، اور نفس کو پختہ کرے، اس قدر پختہ کرے، اس قدر پختہ کرے کہ قوی ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک مرکز پر رہنے کے لیے سختی برداشت کرے، دل کو ادھر ادھر جانے نہ دے، دل کو بھٹکنے نہ دے، دل کو منحرف ہونے نہ دے، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جانے نہ دے، ایک جگہ پر اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں۔ تو استقامت قلب جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ زندگی میں اگر انسان سختی نہیں اٹھائے گا تو پھر سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ پختہ ہو، خام ہے جب تک تو مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بی زنہار۔ تو اگر جب تک انسان کچا رہے گا، جب تک انسان پختہ نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک انسان زندگی میں سختیاں نہیں دیکھے گا، مشکلات نہیں دیکھے گا، تو کسی بھی مشکل سے روبرو نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی زندگی میں پختہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے دل کو اگر پختہ کرنا ہے، اگر دل کو گھٹ کرنا ہے، سخت کرنا ہے، تو مقابلہ کرنا ہے مشکلات کا، مصائب کا، بھوک کا، پیاس کا، غربت کا، سفر کا، اور خانوادے سے دوری کا، وطن سے دوری کا، مشکلات مصائب سے نبرد ہونا، حالات سے نبرد ہونا، زمانے کی سختیوں کو برداشت کرنا۔ جب انسان بار بار مصائب کا مقابلہ کرے گا، بار بار سختیوں کا مقابلہ کرے گا، صحراؤں میں، طوفانوں میں اور دریاؤں سے جب لڑے گا، اس وقت اس کے اندر پختگی آئے گی، اس وقت حالات زندگی پہ وہ قابو پا سکے گا۔ نفس مضطرب سختیوں میں اپنا نشان کھو دیتا ہے، اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ نفوس مضطربہ وہ نفوس ہیں جو ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں، جو ہمیشہ گرفتار رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کس کی بات سنیں کس کی بات نہ سنیں، کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں، کس کی نہج پہ چلیں کس کے نہج پہ نہ چلیں، کس کے ساتھ دیں کس کا ساتھ نہ دیں، کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں، کس سے پیار کریں کس سے نہ کریں، کس سے محبت کریں کس سے نہ کریں، کس سے نفرت کریں اور کس سے نہ کریں، کس سے پنجہ آزمائی کریں اور کس سے نہ کریں۔ ہمیشہ ان دو چیزوں کے درمیان میں وہ ہمیشہ اس جنگ میں مبتلا ہوگا۔ یہ اندرونی جنگ، یہ قلب کے درمیان میں پیدا ہونے والی جنگ، یہ اضطراب قلب کا ہم و غم یہ ہے کہ وہ قلب میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اگر قلب ایک مرکز پر آ جائے، اگر ہم میں واحد ہو، غم میں واحد ہو، ایک مرصیر پہ اگر قلب آ جائے تو چیرا نہیں ہوگا، قلب تار نہیں ہوگا، لیکن محبتوں کے مختلف ہونے سے قلب دوچار ہو جاتا ہے، قلب چاک ہو جاتا ہے، قلب چھنی ہو جاتا ہے۔ قلب مختلف ہم و غم میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت پراکندگی کا شکار ہو جاتا ہے، سقوط اور کھائی میں گر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یک پارچگی اور اپنے آپ کو وحدت سے منقطع کر لیا، ایک مرکز سے جدا ہو گیا۔ قلب جب مرکز سے جدا ہو جاتا ہے تو اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثریت انسانوں کی جو مضطرب ہوتی ہے وہ مختلف مشاغل کی وجہ سے، مختلف کاموں کی وجہ سے وہ مضطرب رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گرفتار ہیں، پریشان ہیں، تو کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہزار یادیں انہیں ستا رہی ہیں، ہزار مشاغل انہیں ستا رہے ہیں۔ ایک مشغلہ انسان کا ہو، ایک مرکز سے جڑے رہیں، ایک کی خاطر کام کریں، یہ اضطراب نہیں ہوگا، یہ پراکندگی نہیں ہوگی، یہ تشویش نہیں ہوگی، یہ ذہنی الجھن نہیں ہوگی، یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، یہ شاخ بشاخ نہیں ہوں گے، یہ ایک کام سے دوسرا کام، یہ مختلف کام کرنے والے لوگ
اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، مختلف دھندا کرنے والے لوگ اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، مختلف افکار اور مختلف نظریات پہ چلنے والے لوگ، مختلف راہوں پہ چلنے والے لوگ، مختلف کاموں میں گرفتار لوگ در حقیقت خود سازی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے، ایک مسیر پہ گامزن نہیں رہ سکتے، ایک راہ پہ نہیں چل سکتے اور اطمینان کھو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو شادی سے پہلے اس کی زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، ماں باپ ہیں، بس باپ کی اطاعت ہے، تو اب پریشانی نہیں ہے، الجھن نہیں ہے، کمایا ماں کے حوالے پیسے کر دیا، ماں باپ کی بات سنی، مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہی جوان جو شادی سے پہلے محبت ماں باپ میں گرفتار تھا، اب وہ شادی کے بعد اب اس کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے، ایک طرف اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں، ایک طرف اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ اور بیوی بچوں کے درمیان میں اس کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب تقسیم ہو جاتی ہے تو جب کبھی وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، معلوم ہوا کہ قلب مضطرب ہو گیا۔ بہت کم ایسے جوان ہیں، کچھ بہت کم ایسے مرد ہیں کہ جو ان دونوں کے درمیان میں وحدت ایجاد کر پاتے ہیں اور اعتدال برقرار رکھ پاتے ہیں اور اپنے قلب کو ایک مرکز سے جوڑے رہتے ہیں اور قلب مضطرب ان کا نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ مشوش ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، کبھی یہ محبت کبھی وہ محبت، دونوں محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ مشوش ہوتا ہے، انسان مضطرب ہوتا ہے، اسے اطمینان نہیں ملتا، اطمینان کثرت میں نہیں ملتا، وحدت میں ملتا ہے۔ اطمینان جو ہے ایک مرکز پہ ملتا ہے، جب شے مرکز سے ہٹ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب انسان ایک یاد خدا سے غافل ہوتا ہے تو ہزاروں یادوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی یاد وحدت ہے اور اللہ کے مرکز سے ہٹ جانا در حقیقت انشعابات کا شکار ہو جانا ہے، در حقیقت مختلف حصوں میں بڑھ جانا ہے، در حقیقت اصنام کے حوالے ہو جانا ہے اور جو ہے طاغوت کے حوالے ہو جانا ہے۔ در حقیقت اگر انسان اس مرکز سے ہٹ جائے گا تو پھر پریشان ہو جائے گا، الجھنوں کا شکار ہو جائے گا، مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا، اس کا چین، اس کی نیند حرام ہو جائے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے اطمینان نہیں مل سکتا۔ اطمینان قلب وہ دولت ہے جو نہ پیسے سے اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ عہدے اور منصب سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور طریقے سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر قلب مطمئن ہوتا ہے تو پھر یاد واحد صمدی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر ہی سے بس دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر انسان کو ہزار افکار سے نجات دے دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک چینٹی کس طرح سے مضطرب ہوتی ہے اپنی غذا کو تلاش کرنے کے لیے، کبھی سیدھی جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مضطرب ہے، پریشان ہے، خوراک کے لیے، غذا کے لیے چونٹی ڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کی تلاش میں رہتی ہے تو اس پریشان رہتی ہے۔ اور جب ایک مرکز سے مطمئن ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد میں اس کا یہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کا قلب جو جسم سے وابستہ ہے وہ جو ہے در حقیقت منقلب ہے۔ وہ خاتون جو خاتون خانہ ہے، جب وہ مسلسل غم و غصے کا شکار رہے گی، کبھی جو ہے وہ گھر کا غصہ، کبھی زندگی کا غصہ، کبھی فرزندوں کا غصہ جب کھاتی رہے گی تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب پراکندہ ہے۔ جب قلب پراکندہ ہے تو پریشان ہے،
پریشان ہیں یعنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر کسی گاڑی کے پرزے جدا ہو جائیں تو وہ گاڑی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اجزاء کو سمیٹا جائے، کہ زندگی نام ہے ظہور ترتیب کا، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو زندگی جو ہے، زندگی انہی اجزاء کے جمع ہونے کا نام ہے، اور موت انہی اجزاء کے بکھرنے کا نام ہے۔ تو گویا اضطراب جو ہے وہ در حقیقت مختلف افکار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جب کسی کے دل میں ہوتا ہے تو وہ انشعاب کی آلودگی سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اضطراب کی آلودگی سے، اضطراب کی نجاست سے محفوظ ہو جاتا ہے، اضطراب کے درد سے نجات پا لیتا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل کو پاک کرنا ہے تو اس میں غیر خدا سے اس دل کو پاک کو صاف کرنا ہے، اور محور حق پر اسے لگا دینا ہے، مرکز حق اور محور حق پر اسے لگا دینا ہے۔ اگر حق اس کا مرکز بن جائے، حق اس کا محور بن جائے، تو پھر وہ دل پاک ہو جاتا ہے، غیر خدا کی یادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو غیر خدا ہے وہ محرم نہیں ہے، وہ قلب میں آنے کی اجازت نہیں رکھتے۔ غیر خدا کا مسکن یہ قلب نہیں ہے۔ اگر اس قلب میں غیر خدا کی محبت آ جائے گی تو وہ دل نجس ہو جائے گا۔ دل کو پاک کرنا ہے تو اغیار کی محبت سے پاک کرنا ہوگا۔ پاک دل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے اوپر نظر کی جاتی ہے، نگاہ کی جاتی ہے، تو خدا کی یاد آتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ النظر الی وجہ العلماء، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب۔ یہ سب کیوں کہا گیا ہے؟ کہ وہ چہروں، جو مطمئن چہرے، ان کی طرف دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یعنی ظاہری چہرے پر بھی آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معنویت سے اپنے آپ کو سیراب کریں، ہمارا باطن اگر پاک ہو تو ہمارا قلب پاک ہو۔ قلب پاک ہے یعنی ہمارا باطن پاک ہے۔ قلب ہمارا نجس ہے، اس کا مطلب ہمارا باطن نجس ہے۔ اگر دل صاف ہے، دل شفاف ہے، دل انسان کا پاک ہے۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ توحید سے پاک ہوتا ہے۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ اللہ الصمد کی محبت سے پاک ہوتا ہے، یاد خدا سے پاک ہوتا ہے۔ کہ اگر انسان اہل معرفت بن جائے، اہل حقیقت بن جائے، دیکھیے یہی نفس انسانی عالم سے جب ظاہر سے جب وہ رابطہ جوڑتا ہے تو وہ نفس کہلاتا ہے، اور جب یہی اللہ سے جب یہ تعلقات جڑتے ہیں تو وہی چیز روح کہلاتی ہے۔ روح کہلاتی ہے کہ یہ روح انسانی، نفخت فیہ من روحی۔ یعنی بڑی لطیف تعبیر ہے جو اہل معرفت کرتے ہیں، اہل حقیقت کرتے ہیں، کہ جب بدن سے جب اس کا تعلق ہوتا ہے، انسان کا جب تعلق بدن سے جڑتا ہے، عالم ظاہر سے جڑتا ہے، یعنی یہ اعضاء و جوارح سے جب انسان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، آنکھ، ناک، کان سے، تو اسی انسان کو نفس کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اور جب اس انسان کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے، عالم الہ سے ہوتا ہے، تو اسی کو روح کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ روح انسانی۔ روح انسانی وہی ہے جو نفس انسانی ہے، لیکن روح انسانی وہ ہے جس کا رابطہ الہ سے ہے، یعنی جس کا رابطہ بین عالم امکان و عالم لاہوت۔ عالم لاہوت اور عالم امکان کے درمیان جب سفر جاری رہتا ہے، یہی انسان ہے، یہی اس کا قلب ہے۔ یعنی یہی نشیب و فراز، قلب انسانی کے اسی نشیب و فراز کا نام جو عالم ملکوت سے عالم باطن کی طرف
اس کا عالم مادے سے، عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف جو اس کا سفر جاری رہتا ہے، ظاہر اور باطن کی طرف، یہی قلب ہے، یہی قلب ظاہری ہے۔ تو یہ قلب جس کو یہ جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا، یہ قلب نہیں ہے، یہ قلب وہ ہے جس کا سفر عالم لاہوت اور عالم ملکوت کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کہ اب ہم بات کو سمیٹ دیں اور یہیں پہ بات کو تمام کر دیں کہ انسان کا دل ایک مرکز پہ نہیں ہوتا۔ اگر عالم ملکوت ہی کے درمیان میں گردش کرے تو وہ قلب کا اضطراب الگ ہے، وہ قلب الگ ہے جو یاد الہی میں تڑپے اور اسی کے درمیان میں جو ہے غلطاں رہیں، اسی کے درمیان میں جو ہے عالم ملکوت میں پیچ و خم کھائے، یا پھر وہ قلب کہ جو نجاستوں میں جو ہے گھومے، کیونکہ گھومنا اور جو ہے منقلب ہونا یہ تو قلب کی کیفیت ہے۔ لیکن اب یہ قلب کی کیفیت دو طرح کی ہے، ایک قلب نجس ہے جو اسی کے درمیان میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور پیچ و خم کھا رہا ہے، ایک وہ قلب ہے کہ جو عالم ملکوت میں پیچ و خم کھا رہا ہے۔ تو ہم بات کو تمام کریں، کچھ لوگ ہیں جو اہل آخرت ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اہل دنیا ہیں۔ جو اہل آخرت ہیں ان پر، اہل آخرت کے لیے اللہ نے ان پر دنیا حرام کر دی ہے کیونکہ وہ اہل آخرت ہے۔ کچھ جو لوگ ہیں وہ اہل دنیا ہیں اور پروردگار عالم نے اہل دنیا پر آخرت کو حرام کر دیا ہے کہ اہل آخرت پر دنیا حرام ہے اور اہل دنیا پر آخرت حرام ہے، اور جو اہل اللہ ہے ان پر دنیا بھی حرام ہے، آخرت بھی حرام۔ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان پر نہ وہ دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت چاہتے ہیں، بلکہ ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار دنیا ملے نہ ملے، یہاں کی ثروت ملے نہ ملے، یہاں کی دولت ملے نہ ملے، یہاں کا اقتدار ملے نہ ملے، یہاں کی شہرت ملے نہ ملے، یہاں کا منصب ملے نہ ملے، یہاں کا جاہ و حشم ملے نہ ملے، یہاں کی عزت اور افتخار ملے نہ ملے، پروردگار آخرت مل جانا۔ پھر کہتے ہیں کہ پروردگار آخرت ملے نہ ملے، پروردگار طوبہ ملے نہ ملے، عقبہ ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، طوبہ ملے نہ ملے، سدرہ ملے نہ ملے، کوثر ملے نہ ملے، تسلیم ملے نہ ملے، لیکن پروردگار تو مل جانا۔ کہتے تو مل جائے، اگر تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ وہ جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا ماذا وجد من فقد، اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ عرفان ویسا ہو جیسے حسین ابن علی کا تھا، عرفان ویسا ہو جیسے علی ابن ابی طالب کا تھا، عرفان ویسے ہو جیسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تھا، عرفان ویسا ہو، شناخت ویسی ہو، معرفت ویسی ہو، توکل ویسا ہو، قرب ایسا ہو، اور اللہ کی معرفت ایسی ہو کہ جدائی کا تصور نہ ہو، بیگانگی نہ ہو، دویت کا تصور نہ ہو، اپنی شناخت خالق کی شناخت بن جائے، اپنی محبت اللہ کی محبت بن جائے، دویت کا تصور نہ آئے اور غیریت کا تصور نہ آئے، خدائے واحد سے وابستہ ہو جائیں، خدائے یکتا سے وابستہ ہو جائیں، خدائے حقیقی سے وابستہ ہو جائے، ایک خدا ہو، ایک ہم ہو، ایک غم ہو، ایک پریشانی ہو، ایک مصیبت ہو اور ایک درد ہو، دل میں ایک درد ہو اور وہ خدائی درد ہو، ایک درد ہو اور وہ خدائی درد ہو۔ جس دل میں یاد خدا نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، جس دل میں درد نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، جس دل میں درد الہی نہیں ہے، جس دل میں خوف الہی نہیں ہے، جس دل میں محبت الہی نہیں ہے، جس دل میں عشق الہی نہیں ہے، جس دل میں معرفت الہی نہیں ہے، جس دل میں عظمت الہی اور مقام الہی کا پاس و لحاظ نہیں ہے، جس دل میں اطمینان قلب نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ دل اغیار کا مسکن ہے، وہ دل نجس ہے، وہ دل ناپاک ہے، وہ دل بوسیدہ ہے، وہ دل پراکندہ ہے، وہ دل پریشان ہے، وہ دل
دل نہیں ہے اس میں چھید ہے ہزاروں، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر زخم ہیں ہزاروں، وہ سالم نہیں ہے، پاک قلب نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے۔ قلب سلیم وہ ہے کہ صحت مند قلب وہ ہے جس دل میں وحدت ہو۔ نفاق والا دل مریض ہے اور منافقین کے دلوں میں مرض ہے، کینہ ہے، لہٰذا وہ قلب جو منافقین کا قلب ہے وہ منقلب ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں، وہ نیک و بد کے درمیان میں۔ گویا یہ واسطہ در حقیقت اس حق کا راستہ نہیں ہے۔ حق کا راستہ ایک راستہ ہے، دو راستے حق کے نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا راستہ ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہے۔ صراط مستقیم سے اگر ہٹ جانا، کنارہ کشی اختیار کرنا، چاہے داہنی جانب ہو کہ بائیں جانب، ہر دو طریق جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ حنیف مسلم ہونا چاہیے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ بل کان حنیفا مسلما، کہ وہ حنیف مسلم تھے، جادہ حق پر، درمیان حق پر گامزن تھے، نہ داہنی جانب وہ رخ کرتے تھے، نہ بائیں جانب رخ کرتے تھے، نہ سیدھی طرف نہ بائیں طرف، سیدھے اپنا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنا چہرہ، اپنا رخ پروردگار عالم کی طرف رکھ کر صراط مستقیم پر گامزن رہ کے ایک ایک قدم جلوہ الہی سے انسان کو آگاہ سے آگاہ تر، روشن سے روشن تر منکشف کرتا چلا جائے گا۔ میں در حقیقت اپنے آپ کو دیکھتے رہوں گا تو محو ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، اور اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھوں گا تو میں مطمئن رہوں گا۔ محو حیرت آئینہ در آئینہ جیسا کہ میں، اور تیری یاد، تیرا تذکرہ در حقیقت مجھے ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا اور اپنے آپ کے اس غلط نظریات سے نجات دے کے مجھے کامیاب بنا دے گا۔ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اسی میں ہے کہ ہم خدائے واحد سے وابستہ ہو جائیں۔ جتنا ہم اس سے قریب ہوں گے اتنی ہی تشنگی بڑھتی رہے گی اور اتنی ہی یاد الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ لامتناہی سفر ہے جو چلتا ہی رہے گا۔ تو پروردگار اس سفر سے آشنا کر دے جو سفر ختم ہونے والا نہیں ہے، اس یاد سے جو یاد تمام یادوں کو بھلا دیتی ہے، وہ تذکرہ جو تمام تذکروں کو بھلا دیتا ہے۔ یاد الہی ہمارے دلوں کا مسکن بنے۔ دعا یہی کریں کہ پروردگارہ ہمارے قلب میں یاد الہی کے دیے جلیں اور غیر خدا کی تاریکی سے ہمیں نجات ملے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔